جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ساری کائنات کا محور اور مرکز ہے، اور اس کائنات اور اس امت کا سب سے بڑا سرمایہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ اس امت کا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام سے بھی پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر اس امت کے لیے کامیابی کے دو ستون بنیادی ہیں، ایک اللہ تعالی کی توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے متعلق عقائد کی اصلاح، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت، آپ کی محبت، آپ کی تعظیم، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر اللہ تعالی کی توحید مل گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جیسے صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بھی انتہا کر دی، بے تکلفی بھی اپنے عروج پر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام کو بھی وہ پہچانتے تھے، یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو فرمایا کہ اس کی معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے، اس کے معاملات بھی درست ہو جائیں، اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہو جائیں، اور پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا قرب جس کو بھی نصیب ہوتا ہے اس کو زندگی کا حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے، ورنہ انسان کا ظاہر بھی تکلیف میں اور انسان کا باطن بھی بے شمار تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ ہر طرف فتنوں کا زور ہے، اور یہ فتنے کیوں آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ میری امت پر فتنے تب آئیں گے جب معاشرت بگڑے گی۔ آج ہماری معاشرت کس نہج پر پہنچ چکی ہے اور ہمیں اس کا احساس اور ادراک بھی نہیں ہے۔ معاشرت سب سے پہلی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ پھر زکوٰۃ بند ہو جائے گی، لوگ زکوٰۃ دینے میں سستی اور غفلت اور کوتاہی فرمائیں گے، اور آخر میں فرمایا کہ نماز کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور یہ امت کی ابتری اور انتہائی خطرناک حالت ہوگی۔ سب سے پہلے معاشرت، درمیان میں زکوٰۃ، اور آخر میں نماز برباد ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم معاشرت کو بھی ذرا ایک طرف رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی ایک، نماز کی کیا حالت ہے؟ کتنے فیصد مسلمان نماز ہیں، کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس کو ذرا ہم دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، ہمیں پتہ چل جائے گا اس امت کا شیرازہ کس قدر ہلاکت اور بربادی اور تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ آج اگر میں بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ بھی کہوں تو 5 سے 7% نمازی ہیں، 90 سے 92-93% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اب دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، ہمارے اس محلے میں، ہمارے اس مسجد کو کتنے گھر لگتے ہیں؟ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز میں عام طور پر سارے مرد گھروں میں ہوتے ہیں، بچے بالغ جوان گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ یہ بھی میں نے مبالغے کے ساتھ کہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ 2 سے 2.5% نمازی ہیں، 95 سے 98% مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اور یہ امت کی ہلاکت اور تباہی کا گویا کہ آخری حصہ ہے۔ اب اس امت کا کیا بنے گا؟ اب فتنے نہیں آئیں گے، آزمائشیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ فیصل آباد اور لاہور کی ایک ملعونہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب اس طرح کے فتنے سر نہیں اٹھائیں گے تو اور کیا ہوگا اس امت میں؟ اور یہ امت بچی ہوئی کیوں ہے، اس کی بھی وجہ سن لیجئے۔ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ بے شک نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حب رسول ہے دل میں۔ یہ ایک عجیب چیز ہے۔
اور اس محبت نے اس امت کو سچی بات یہ ہے کہ بچایا ہوا بھی ہے اور اس امت کی حفاظت بھی کی ہوئی ہے. جیسا کیسا مسلمان ہے، جتنا گناہگار صحیح، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. آپ کی ختم نبوت پر حملہ کوئی کر لے، آج کا مسلمان چاہے کتنا بدعمل کیوں نہ ہو، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن محبت صحیح معنوں میں محبت وہ ہے جو محبت انسان کو نماز پر مجبور کر دے، حقیقی محبت جسے کہتے ہیں. سنت رسول پر انسان کو بس مجبور کر کے بے بس بنا دے. حقیقی محبت تو یہ ہے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی. لہذا سب سے پہلے مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلے مجھے اپنی فکر چاہیے. اپنی فکر، میری اصلاح کیسے ہو، میں سنت کے قریب کیسے جاؤں گا. اور سنت میں جس طرح حضرت نے لکھا ہے بڑے عجیب الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ سچی بات ہے، سونے سے لکھنے کے قابل ہے اور دل میں اس کو اتارنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ صحابہ کرام کو دیکھو، محبت بھی اعلیٰ درجے کی اور بے تکلفی بھی تھی. حجاب نہیں تھے. ہمارے ہاں تو 2 ٹکے کا افسر ہے، اتنے حجابات ہیں، دروازے بند ہیں جی، جب تک اجازت نہیں ہوگی ملاقات نہیں ہو سکتی. عجیب بات ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ اکرام کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل درجے کی. اور ساتھ ساتھ قاری حمزہ صاحب غور کریں جی، بڑا عجیب جملہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو بڑے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ، اس میں مساوات نہیں چاہیے. بے تکلفی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان ان کے درجے پر اپنے آپ کو سمجھ کر پھر حجتیں کرنے لگ جائے، غلط باتیں کرنے لگ جائے. اس کی اجازت نہیں ہے قاری طارق صاحب. حدود اللہ نے متعین کر دی ہے، حدود میں رہ کر بات کرے، اس میں برکت ہوتی ہے. یہ تعظیم کا حق ہے. اگر اس سے آدمی تجاوز کر لے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہرحال یہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور اس پر بے شمار واقعات ہیں، میں نے بیان میں بھی اشارہ کیا تھا. آپ حضرات جانتے ہیں نتھو رام، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی. مقدمہ چلا عدالت میں ہندوستان میں، اور پھر سماعت اس کی کراچی کی عدالت میں آئی. اور یہاں جھٹکا ایک گاڑی ہوتی تھی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. گاڑی کا ڈرائیور تھا، جھٹکا گاڑی کا ڈرائیور تھا. گاڑی میں ایسے باتیں شروع ہو گئی کہ آج تو عدالت میں پیشی ہے نتھو رام کی اور یہ مقدمہ زیر سماعت ہے. بس ڈرائیور نے گاڑی کو ایک طرف کیا اور بازار جا کر ایک ہتھیار خریدا اور عدالت میں پہنچ گیا. اور وہاں جا کر اس نے معاملہ دیکھا، سنا. دلائل دونوں طرف سے پیش کیے جا رہے تھے. جو ہی دلائل ختم ہوئے اور جج صاحب متوجہ ہوئے تو اس ڈرائیور نے، جھٹکا گاڑی کے ڈرائیور نے وہ ہتھیار اٹھایا اور جناب 1 ہی منٹ میں اس کا کام تمام کر دیا. اور پھر وہاں کھڑے ہو کر کہا، جج صاحب میں نے اس کا فیصلہ تو کر دیا، میرا یہ وار جو میں نے اس پر کیا اس کے حق میں یہی فیصلہ سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا فیصلہ تو میں نے کر دیا، باقی رہا میرا فیصلہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ چاہیں میری ذات کے لیے میرے بارے میں فیصلہ کریں، مجھے قبول ہے. جب وہاں کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا. یہ ہے محبت. جیسا کیسا تھا، ڈرائیور تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس کو برداشت نہیں. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت.